بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام سبین ہے، میری عمر 39 سال ہے، میرا تعلق جھنگ سے ہے۔ میرے ابا کا اپنا بزنس تھا، اماں گھریلو خاتون تھیں۔ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جو امیر ہوتا ہے اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، لیکن لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ خوشیاں پیسوں سے نہیں خریدی جاتی۔ پیسہ تو فتنہ ہے، دنیاوی چیزیں پیسوں سے خریدی جا سکتی ہیں، لیکن خوشیاں، سکون نہیں۔ میں نے پیسوں کے لیے اپنوں کو اپنوں سے لڑتے جھگڑتے، ایک دوسرے کی جان لیتے تک دیکھا ہے۔ ابا نے دنیا کی ہر آسائش ہمیں لا کر دی، اچھی سے اچھی تعلیم دلوائی۔ ہم 3 بہن بھائی تھے، لیکن تینوں میں ابا نے آج تک کوئی فرق نہیں کیا۔ اماں نے تینوں کو برابر کا حق دیا۔ یہی وجہ تھی کہ ہم میں کبھی پیسے کو لے کر لڑائی جھگڑے نہیں ہوئے۔ ماں باپ کا بچوں میں موازنہ کرنا ہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ بچے بڑے ہوتے ہیں تو میں کرنے لگتے ہیں، اپنے حق کے لیے لڑتے ہیں، بھائی چارہ ختم ہو جاتا ہے۔ اماں نے بچپن سے ہی ہمیں زیادہ پیسوں کی عادت نہیں ڈالی تھی۔ بڑے اسکول میں پڑھے ضرور تھے، لیکن میانہ روی اختیار کرتے ہوئے۔ بہت سے بچوں کو دیکھا کرتے تھے، ماں باپ فضول خرچی کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ڈھیر سارے پیسے دے دیتے تھے، لیکن ہمیں پورے ہفتے میں بس 1 دن پیسے ملا کرتے تھے، وہ بھی اتنے کہ 1 بسکٹ کے ساتھ 1 جوس آیا کرتا تھا۔ شروع سے ایسی عادت پڑی کہ بڑے ہو کر کالج یونیورسٹی میں بھی کبھی پیسے نہیں لے کر جایا کرتے تھے۔ لوگ امیر ہو جائیں تو دکھاوا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کا دیا ہمارے پاس سب کچھ تھا، لیکن کبھی بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے پیسے کا استعمال نہیں کیا تھا۔ میری پڑھائی مکمل ہوئی تو اماں نے میری شادی کا فیصلہ کیا۔ چونکہ گھر کی سب سے بڑی بیٹی تھی تو سب کو ہی میری شادی کا شوق تھا، لیکن مجھے بس ایک بات کی فکر تھی کہ جس گھر میں میری شادی ہو اس گھر کا ماحول بھی میرے گھر جیسا ہو، پرسکون، خوشحال، اتفاق، یہ سب خاصیت پائی جاتی ہو۔ میں نے ایم فل کیا تو میرے لیے ایک امیر کبیر گھر کا رشتہ آیا۔ اماں نے مجھ سے پوچھا کہ میں یہاں رشتہ کرنا چاہتی ہوں کہ نہیں۔ جب میں ایم فل کر رہی تھی، اس دوران مجھے یونیورسٹی میں ایک لڑکا پسند آیا تھا۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ مجھے اس سے پیار تھا، وہ میری پسند تھا، لیکن میں نے اماں کے سامنے اس کا اظہار نہیں کیا۔ اماں نے مجھ سے پوچھا کہ میں کیسے لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تو میں نے اماں کو صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ جو میرے جیسا ہوگا۔ اماں نے رشتہ دیکھنے کی حامی بھر لی تو لڑکے والے اگلے روز ہی میرے گھر پر آ گئے۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا کہ سب کے سب اتنا سونا پہن کر آئے تھے، جیسے پوری دکان ہی ساتھ اٹھا لائے ہوں۔ ماں باپ جیسے بھی ہوں، وہ ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے بہترین ہی سوچتے ہیں۔ اماں نے بھی ان کا پہناوا دیکھ کر رشتے کو ہاں کر دی۔ لڑکا بھی خوبصورت تھا، لیکن میرا دل بے چین تھا۔ لڑکے کی 2 بہنیں تھیں، ایک بہت خوبصورت تھی اور ایک بس نارمل نین نقش کی تھی، دونوں جڑواں بہنیں تھیں۔ مجھے ان کا رویہ بہت عجیب لگا، جس انداز میں وہ لوگ اپنے گھر بار کے بارے میں بتا رہے تھے۔ لڑکے کی ایک بہن دماغی مریضہ تھی، جو گھور گھور کر ہمارے گھر کو دیکھ رہی تھی، لیکن کچھ تو عجیب تھا جو میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اماں کو بھی رشتہ پسند آ گیا اور ابا کو بھی۔ ان لوگوں نے بھی 1-2 دن انتظار کروانے کے بعد میرے لیے ہاں کر دی۔ ایسا نہیں تھا کہ میں خوبصورت نہیں تھی، سفید رنگ پر تیکھے نین نقش۔ یونیورسٹی میں لڑکے میری ایک مہربان نظر کے لیے ترس جاتے تھے۔ میں نے اماں سے ایک بار ضرور بولا کہ پتہ ٹھیک طریقے سے کروا لیں کہ لوگ کیسے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک ہمسائی جن کا ہمارے گھر بہت آنا جانا تھا، اتفاق سے ان کی بیٹی کے سسرال والے لڑکے والوں کے رشتہ دار نکل آئے۔ ان لوگوں نے تو لڑکے والوں کی تعریف میں قصیدے پڑھ لیے تھے۔ اماں ابا کو اور کیا چاہیے تھا؟ میرے بھی دل کو کچھ تسلی ہوئی۔ 1 مہینہ منگنی رہنے کے بعد شادی دھوم دھام سے ہوئی۔ میرے شوہر بہت خاموش طبیعت کے مالک تھے۔ ان کی یہ عادت مجھے بہت پسند تھی کہ بے وقت بات نہیں کرتے تھے۔ میں بھی سنجیدہ سی تھی تو مجھے یہ بات بری نہیں لگتی تھی۔ اگر کچھ برا لگتا تھا تو وہ میرے سسرال میں پیسے کو لے کر بحث و مباحثہ۔ میری ساس اور میرے سسر ایک دوسرے سے حساب کتاب کرتے تو مجھے بہت عجیب لگتا۔ گھر پر کتنا خرچ ہوا، ساس سارا حساب دیتی۔ میں نے اپنے میکے میں یہ سب نہیں دیکھا تھا۔ میں ان باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دیتی تھی۔ میری دونوں نندوں میں ہر وقت کا جھگڑا رہتا تھا۔ میری ایک نند جو پڑھی لکھی تھی، دوسری نند جو ان پڑھ تھی، دونوں آپس میں لڑتی رہتی۔ میری ایک نند کو پڑھنے لکھنے کا شروع سے شوق نہیں تھا۔ میری ساس اور سسر ہمیشہ میری پڑھی لکھی نند کا ساتھ دیتے۔ اگر کبھی غلطی بڑی نند کی بھی ہوتی تب بھی وہ بڑی نند کا ہی ساتھ دیتے۔ چھوٹی نند ہر وقت روتی رہتی، جبکہ چھوٹی نند زیادہ خوبصورت تھی۔ مجھے یہ سب نہ تو پسند تھا، نہ مجھے یہ سب اچھا لگا۔ ساس سسر کی ساری توجہ کا مرکز بس میری پڑھی لکھی نند ہوتی تھی۔ ہر وقت ساس سسر دونوں نندوں میں موازنہ کرتے رہتے۔ ہر وقت چھوٹی نند کو ان پڑھ ہونے کا طعنہ ملتا رہتا۔ اکثر وہ اکتا کر سب میں بیٹھنا چھوڑ دیتی، سب سے بدتمیزی سے بات کرتی۔
اس کی نسبت بڑی بہن بہت خاموش اور صبر والی لگا کرتی تھی، لیکن وہ صبر والی لگتی بھی کیوں نہ، اس کو کچھ کرنا جو نہیں پڑتا تھا۔ ہر وقت سب تو دستیاب ہوتا تھا، ماں باپ کا پیار پانے کے لیے ماں باپ کے آگے پیچھے گھومنا نہیں پڑتا تھا۔ ایک روز نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ میری ان پڑھ نند کے سر میں شدید ٹیسیں اٹھنے لگی۔ وہ زور زور سے چلانے لگی اور بہت عجیب عجیب حرکتیں کرنے لگی، جیسے کوئی چھوٹا بچہ کرتا ہے۔ میری نند کی سہیلی جو کبھی کبھار ہمارے گھر آیا کرتی تھی، اسے جب میری نند کی حالت کا پتہ چلا تو وہ ایک ڈاکٹر کو گھر لے آئی اور اس سے میری نند کا چیک اپ کروایا، جس سے پتہ چلا کہ نند نے کسی بات کا اثر اپنے دماغ پر لیا ہے، جس وجہ سے اس کی دماغی حالت بہت بدتر ہو چکی ہے۔ سب کو حیرت ہوئی کہ ایسا کیا ہوا جو اس نے بات کو دماغ پر سوار کر لیا۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر نے بتایا کہ نند کو کوئی پاگل کرنے والی دوائیاں دی جاتی رہی ہیں، جس سے وہ ایسی ہو گئی ہے اور بچوں کی طرح حرکتیں کرنے لگی ہے۔ نند کی سہیلی نے بتایا کہ اکثر میری دوسری نند میری اس نند کی خوبصورتی سے جیلس ہوا کرتی تھی۔ مجھے تو لگتا ہے اس کی جڑواں بہن نے اسی وجہ سے یہ سب کیا ہوگا، اس کو پاگل کرنے والی دوائی دوسری نند نے ہی دی ہوگی۔ میں بھی گھر پر اکثر ساس کو دیکھا کرتی تھی کہ وہ میری پڑھی لکھی نند کا ہر جگہ پر ساتھ دیتی ہیں اور ہر وقت میری ان پڑھ نند کو ڈانٹتی رہتی ہیں۔ میری پڑھی لکھی نند جو کہ اتنی خوبصورت نہیں تھی، میری ساس اسے ہر وقت کبھی کوئی کریم لگانے کا کہتی تو کبھی کوئی لیپ۔ میری نند اس بات سے چڑتی کیونکہ اس بات پر میری ساس میری دوسری نند جو خوبصورت تو تھی لیکن ان پڑھ تھی، اس کی خوبصورتی کا موازنہ میری پڑھی لکھی اور بدصورت نند سے کرتی تھی، جس بات سے وہ چڑ جاتی تھی۔ مجھے اپنی پڑھی لکھی نند سے نفرت محسوس ہونے لگی تھی کہ وہ ایسے اپنی سگی بہن سے جیلس ہو کر کیسے اس کے ساتھ ایسا کر سکتی ہے۔ میری ساس اور میرے سسر نے میری پڑھی لکھی نند کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، ہر وقت اس کو تانے دیتے رہتے۔ میری پڑھی لکھی نند اپنی صفائیاں پیش کرتی رہتی کہ اس نے کچھ نہیں کیا، لیکن کسی کو یقین نہیں آتا تھا۔ میری پڑھی لکھی نند نوکری کرتی تھی جس پر وہ بہت سے پیسے لے کر آتی تھی، لیکن میری ساس اب میری نند سے 1 روپیہ بھی نہ لیتی تھی۔ میری ایک نند جو دماغی مریضہ تھی، جب سب لوگوں کو اس بات کا علم ہوا تو سب نے عجیب و غریب باتیں بنانا شروع کر دیں۔ سب رشتہ داروں کا کہنا تھا کہ اس پر کوئی جن بھوتوں کا سایہ ہے، لیکن ہم ان کی باتوں پر غور نہیں کرتے تھے کیونکہ ہم ایسی باتوں پر یقین نہیں کرتے تھے، اور نند کی ساری صورتحال ہمارے سامنے تھی۔ ایک دن جب میں اپنی نند کے کمرے سے گزر رہی تھی تو مجھے اس کے کمرے سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں سنائی دیں۔ تجسس کے مارے جب میں نے اس کے کمرے میں جھانکا تو مجھے بہت حیرت ہوئی کیونکہ میری ساس میری نند کو زبردستی دوائی کھلا رہی تھی۔ نند کچھ دوائی کھا لیتی اور کچھ پھینک دیتی۔ میں وہاں سے واپس اپنے کمرے میں آ گئی، لیکن دن بھر یہ سوچتی رہی کہ کیا واقعی میری دوسری نند نے اپنی سگی بہن کو پاگل کیا ہے؟ لیکن انسان کے دل میں کبھی بھی شیطان آ سکتا ہے۔ اب اکثر اوقات میری نند کے کمرے سے چیخوں کی آوازیں آتی اور میری ساس میری دوسری نند کو مارنے پیٹنے لگتی۔ اب سب لوگوں کا توجہ کا مرکز بس میری ان پڑھ نند تھی۔ سب اس کے سارے لاڈ دیکھتے، اس سے پیار محبت سے باتیں کرتے۔ میری بڑی نند خاموشی سے یہ سب دیکھتی لیکن زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکالتی۔ اب اکثر میری بڑی نند گھر کے دوسرے کونے میں روتی ہوئی پائی جاتی تھی۔ میں بھی اکثر اس کو آتے جاتے تانے دیتی کہ تم اگر بدصورت تھی تو اس میں اس بیچاری کا کیا قصور تھا؟ اس معصوم نے تمہارا کیا بگاڑا تھا جو تم نے اس کو پاگل ہی کر دیا؟ اور وہ روتے ہوئے بس اتنا ہی کہہ پاتی کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ ایک بات جو حیرت والی تھی وہ یہ کہ میری ان پڑھ نند کے کمرے میں جب کوئی جاتا تو وہ بالکل ٹھیک رہتی، لیکن جیسے ہی میری بڑی نند اس کے کمرے میں جاتی تو وہ چلانے لگتی۔ ایک روز گھر پر کوئی موجود نہیں تھا، سب باہر گئے ہوئے تھے، گھر پر بس دونوں نندیں موجود تھیں۔ جس وقت ہم گھر پر آئے میری روح کانپ گئی کیونکہ میری ان پڑھ نند کے کمرے سے بے تحاشا چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سب اس کے کمرے کی طرف بھاگ کر گئے۔ جیسے ہی ہم نے اس کے کمرے میں جھانکا میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ میری چھوٹی نند بیڈ کے نیچے چھپے ہوئے چیخیں مار رہی تھی اور میری پڑھی لکھی نند کے ہاتھ میں بڑا سا چاقو تھا۔ سب نے حیرت سے بڑی نند کی طرف دیکھا تو سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے چاقو پکڑا اور میرے شوہر نے اس کو کمرے سے باہر نکال دیا۔ میری ان پڑھ نند ڈر کر جلدی سے میری ساس کے ساتھ لپٹ گئی۔ نند کے بال بکھرے ہوئے تھے، کپڑوں پر سلوٹیں موجود تھیں جیسے ابھی سو کر اٹھی ہو۔ یہ بات اب خطرے سے خالی نہیں تھی، اس بات کو اتنے ہلکے میں نہیں لیا جا سکتا تھا۔ مجھے اپنی ان پڑھ نند پر بہت ترس آیا۔ میں نے ساس کو مشورہ دیا کہ اب بڑی نند کو گھر پر رکھنا خطرے سے خالی نہیں ہے کیونکہ آج اس نے نند کو مارنے کی کوشش کی ہے۔ اس کی اس حرکت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ان پڑھ نند سے بدلہ لے رہی ہے۔
کیونکہ اب سب کی توجہ اس نند پر ہے، سب اس کو لاڈ پیار کرتے ہیں، اور تو اور وہ خوبصورت بھی ہے۔ اس کی خوبصورتی دیکھ کر کہیں سے نہیں لگتا کہ وہ ان پڑھ ہے۔ میری ساس اور سسر کو بھی یہ بات درست ہی لگی۔ میری ساس نے میری بڑی نند کے لیے رشتہ دیکھنا شروع کر دیا۔ میری بڑی نند کی پڑھائی چھڑوا کر ایک کمرے کی حد تک محدود کر دیا، وہاں ہی اس کو کھانا دیا جاتا۔ اکثر تو اسے بھوکا رہنا پڑتا تھا کیونکہ سب ان پڑھ نند کی طرف متوجہ ہوتے تو دوسری نند کو بھول جاتے۔ میری ان پڑھ نند اب خوش رہنے لگی تھی۔ ایک روز میری پڑھی لکھی نند کا رشتہ آیا تو میری ان پڑھ نند کو بھی ہم ساتھ لے گئے۔ لڑکے والوں کو میری ان پڑھ نند بہت پسند آئی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس وقت ان پڑھ نند بالکل بھی پاگل نہیں لگ رہی تھی۔ میری دوسری نند کو جب لے کر آئے تو جیسے لڑکے والوں کو میری بڑی نند پسند نہ آئی تھی۔ لڑکے والوں نے ان پڑھ نند کا ہاتھ میری پڑھی لکھی نند کے سامنے ہی مانگ لیا، جس پر وہ صبر کے آنسو پی گئی۔ لیکن میری ساس نے جب سب کو بتایا کہ اس کا دماغی توازن کچھ خراب ہے تو وہ لوگ بہت مایوس ہوئے اور میری بڑی نند کو انکار کر کے چلے گئے۔ اب پورے گھر میں میری بڑی نند کے آنسو تھے اور میری ساس کے دیے گئے تانے تھے۔ میری نند روتی رہی اور اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ جب کئی رشتے ایسے ہی آئے اور سب نے چھوٹی نند کو پسند کر لیا اور بڑی نند کو انکار کر دیا تو میری ساس اب اس پر مزید ظلم کرنے لگیں۔ اس سے گھر کا سارا کام لیتی اور اس کو رات کی باسی روٹی کھانے میں دیتی۔ میری بڑی نند نیم پاگل ہونے لگی تھی، وہ ہر وقت خود سے باتیں کرتی رہتی اور اکیلے بیٹھی رہتی۔ میری ساس کو وہ ایک آنکھ نہ بھا رہی تھی، اسی لیے اسے میری ساس پاگل خانے چھوڑ آئی۔ وہ چلاتی رہی کہ وہ پاگل نہیں ہے، اسے وہاں نہ چھوڑا جائے، لیکن اس کی کسی نے نہ سنی۔ میری ان پڑھ نند جس کو روزانہ دوائی دی جاتی تھی، لیکن اب اس کی حالت سنبھلنے کی جگہ مزید خراب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ دن بھر گھر سے باہر رہنے لگی تھی۔ جب رات کے وقت گھر آتی تو اس کے پاس بہت سے پیسے ہوتے۔ اتنا پیسہ ہونے کے بعد بھی میرے ساس سسر کو نند کے مانگ کر لائے گئے پیسوں کی لت لگ گئی تھی۔ ان کی ذات پر کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ کیسے پیسے کما رہی ہے، ان کو غرض تھی تو بس پیسوں سے جو ان کی ضروریات پوری کر رہا تھا۔ میری ساس کی سہیلی ان سے ملنے آئی تو اس نے میری نند کو دیکھا جو بچوں جیسی حرکتیں کر رہی تھی۔ ساس کی سہیلی نے بولا کہ مجھے لگتا ہے اس پر کسی نے تعویذ کیے ہیں۔ وہ عورت بڑی نند کے بارے میں سب جان گئی تھی۔ اس نے شہر سے دور ایک گاؤں میں ایک بابا جی کا نام بتایا کہ وہ بہت اچھا دم کرتے ہیں اور بہت اچھا توڑ بھی بتاتے ہیں کالے جادو کا، جس پر میری ساس گہری سوچ میں پڑ گئی۔ مجھے پہلے تو ان سب باتوں پر بھروسہ نہیں تھا، لیکن اب نند کی حالت دیکھ کر مجھے بھی کچھ بھروسہ ہونے لگا تھا۔ اگلے روز ہی میری ساس میری نند کو لے کر اپنی سہیلی کے بتائے گئے پتے پر پہنچ گئی۔ وہ کوئی بہت ہی بوسیدہ سا کمرہ تھا جہاں بہت گندی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ آدمی عجیب و غریب شکل و صورت کا مالک تھا، عجیب سی حالت میں بیٹھا نہ جانے اونچا اونچا بول کر لوگوں پر سے بھوت اتار رہا تھا۔ مجھے وہاں رہ کر بہت اکتاہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ جگہ تو ساس کو بھی کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی، لیکن اب جب آ گئے تھے تو پتہ کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا، ایسا میری ساس کا کہنا تھا۔ سب سے فارغ ہو کر وہ بابا جی ہماری طرف متوجہ ہوئے اور آنکھیں بند کر کے بڑے غور سے پہلے میری نند کو دیکھنے لگے، اس کے بعد ایک جھاڑو پکڑا اور اس پر پھیرنے لگے۔ میری حیرت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جب بابا جی نے بتایا کہ یہ جڑواں بہنیں ہیں اور دونوں کی آپس میں نہیں بنتی تھی، بڑی بہن اس کی خوبصورتی سے جلتی تھی، اسی لیے اس نے اس پر تعویذ کروائے تاکہ کوئی اسے پسند نہ کرے اور سب اسی کی طرف دھیان دیں۔ ہم سب کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ مجھے تو اب اس بابا جی پر آنکھیں بند کر کے یقین ہو گیا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں نا، ضروری نہیں جو دکھ رہا ہے ہمیشہ ویسا ہی ہو۔ بابا جی نے کچھ دیر نند پر دم کیا اور 2-3 تعویذ جلانے کے لیے دے دیے اور ڈھیر سارے پیسے لے لیے۔ ہم بھی مطمئن ہو کر واپس گھر آ گئے۔ اب میری ساس کے دل میں میری نند کے لیے مزید بدگمانی آ گئی تھی۔ جتنی وہ سب کی لاڈلی تھی اتنی ہی سب کی نفرت کا شکار ہو گئی تھی۔ اب میری ساس دوائی کے ساتھ ساتھ تعویذ بھی وار کر جلا دیا کرتی تھیں، لیکن نند کی حالت پہلے جیسی ہی ہوتی جا رہی تھی۔ نند کی دوست کافی مہینوں سے اس سے ملنے نہیں آئی تھی۔ ایک روز نند کی سہیلی ملنے آئی تو سیدھا نند کے کمرے میں چلی گئی، نہ جانے دونوں کیا باتیں کرتی رہیں۔ جب سہیلی نیچے آئی تو آتے ہی میری ساس کے پاس چلی گئی۔ مجھے بہت تجسس ہوا، میں بھی جوس دینے کے بہانے ساس کے کمرے میں گئی تو سہیلی مجھے دیکھتے ہی بات کرتے کرتے چپ کر گئی۔ مجھے عجیب تو لگا لیکن تجسس مزید بڑھ گیا۔ لیکن یہ تو طے تھا کہ جب تک میں وہاں کھڑی تھی نند کی سہیلی نے کوئی بات نہیں کرنی تھی۔ میں خاموشی سے کمرے سے باہر نکل آئی، لیکن تجسس مزید بڑھ گیا تھا۔ لیکن اب کچھ
لیکن اب کچھ کیا نہیں جا سکتا تھا۔ نند کی سہیلی اکثر اوقات اب ہمارے گھر آنے لگی تھی۔ وہ جب بھی آتی تو ایک کالی چادر میں کچھ چھپایا ہوتا اور اس کے بعد ساس کو پکڑا جاتی اور ہدایت کرتی کہ یہ اکیلے میں نند کو دینی ہے، اس سے وہ جلدی ٹھیک ہو جائے گی۔ ساس وہ چیز الماری میں چھپا کر رکھ دیتی۔ ایک روز میں چھپکے سے ساس کے کمرے میں گئی اور جا کر الماری دیکھی تو حیرت ہوئی، وہاں عجیب سی جڑی بوٹیاں تھیں۔ میں نے ان کو سونگھ کر دیکھا تو اس میں سے عجیب سی بدبو آ رہی تھی۔ میں نے وہ جڑی بوٹیاں وہاں ہی رکھیں اور خاموشی سے ساس کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ کئی روز ایسے ہی گزر گئے۔ ایک دن نند کی سہیلی گھر نہ آئی تو مجھے اپنی نند پر ترس آنے لگا کہ آج کیسے وہ اکیلے رہے گی۔ اس کا ساتھ دینے کے لیے میں جیسے ہی اس کے کمرے میں جانے لگی، مجھے اس کے دروازے کے پاس پہنچ کر نند کی آوازیں آنے لگی جیسے وہ کسی سے بات کر رہی ہو۔ میں نے جیسے ہی ہلکا سا دروازہ کھول کر کمرے میں جھانکا تو میری روح کانپ گئی۔ نند بالکل ٹھیک فون پر کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ کبھی پاگل بھی تھی۔ میں نے کان لگا کر نند کی باتیں سننا چاہی، ساتھ ہی میں نے اپنے فون کا کیمرہ اور وائس ریکارڈر آن کر لیا۔ میری حیرت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب میری نند نے اپنی سہیلی سے بولا کہ میرا مشن کامیاب ہو گیا ہے۔ میرے گھر والے اب بس میری فکر کرتے ہیں، ہر وقت مجھ پر توجہ دیتے ہیں، بس مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ تمہارا آئیڈیا بہت بہترین تھا، شکریہ میری پیاری سہیلی۔ اگر تم نہ ہوتی تو میں یہ پاگل بننے کا ناٹک نہ کرتی، نہ اماں ابا اس کلموہی قلم جنی کو گھر سے نکالتے، نہ میں کبھی اپنے اماں ابا کے پیار محبت کی اکلوتی وارث بنتی۔ اور پتہ ہے اب تو بھابھی بھی بہت پیار کرنے لگی ہے مجھ سے۔ کیسے پہلے دوسری کے پیچھے پیچھے پھرتے تھے سب، اب بس میرا راج ہے۔ لیکن ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے سر کا درد کیوں نہیں جاتا، جبکہ میں وہ دوائی بھی لے رہی ہوں جو تمہارے ڈاکٹر نے لکھ کے دی تھی۔ وہ دوائی نکلی تھی نا، اس کا کوئی نقصان تو نہیں تھا نا؟ فون کی دوسری طرف نہ جانے کیا کہا گیا۔ میری نند نے اوکے کہہ کر فون بند کر دیا۔ میں نے وہ ریکارڈنگ بند کی اور خاموشی سے اپنے شوہر کے پاس چلی گئی۔ وہ کسی فائل میں منہ دیے بیٹھے تھے۔ جب میں نے ان کو جا کر اپنا فون دکھایا جس میں نند کی ویڈیو چل رہی تھی، میرے شوہر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور وہ میری طرف حیرت سے دیکھنے لگے۔ اگلے روز میں ناشتے کے وقت اپنی نند کو بھی ساتھ نیچے لے آئی۔ وہ بچوں جیسی حرکتیں کرتی ہوئی میرے ساتھ نیچے آ گئی۔ ناشتے کی میز پر بیٹھ کر جیسے ہی سب نے ناشتہ کرنا شروع کیا، میں نے سب کے سامنے اپنا فون ٹی وی سے لگا کر ویڈیو آن کر دی۔ اب سب کی نظریں ویڈیو پر تھیں۔ میری نند کا ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا۔ وہ حیرت سے سب کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میری ساس نے آنکھیں پھاڑے پہلے ٹی وی کی طرف دیکھا، پھر کبھی میری نند کی طرف دیکھا جو ایک دم بوکھلا کر کھڑی ہو گئی اور نہ میں سر ہلانے لگی، اور یہاں ہی غلطی کر بیٹھی کہ اونچا اونچا بولنے لگی۔ جب اس نے کہا کہ یہ سب جھوٹ ہے اماں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، اماں میں ناٹک نہیں کر رہی تھی، سب نے غم و غصے سے نند کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ میری ساس اپنی جگہ سے اٹھی اور نند کے چہرے پر ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ سب ساس کی طرف دیکھنے لگے۔ میری ساس نے نند سے پوچھا کہ ایسا کیوں کیا، جس پر اس نے بتانا شروع کیا کہ بچپن سے ہی سب بڑی نند کو پیار کرتے تھے، مجھے کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا۔ میں پڑھ لکھ نہیں سکی کیونکہ میرا رجحان نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں اپنے ماں باپ کے پیار کی حقدار نہیں ہوں۔ میرے سامنے ہی میری جڑواں بہن کو بغیر کہے پیار دینا اور مجھ پر ہر وقت طنز و مزاح کرنا، یہ سب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ میں نے اسی لیے یہ قدم اٹھایا کیونکہ اب میں تھک چکی تھی یہ سب کچھ برداشت کرتے کرتے۔ یہ سب آپ لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ لوگ نہ میرے ساتھ ایسا رویہ رکھتے تو میں نہ یہ قدم اٹھانے پر مجبور ہوتی۔ سب نے نند کی طرف افسوس سے دیکھا۔ میری ساس اور میرے سسر کا اس سب میں بہت قصور تھا۔ مجھے تو اب اپنی دوسری نند کی فکر تھی۔ میں نے ساس سے بولا کہ آج کے بعد میری ان پڑھ نند سب کے لیے مر گئی ہے۔ اتنا بڑا دھوکہ جس طرح اس نے دیا ہے وہ ناقابل قبول ہے۔ میرے شوہر میری دوسری نند کو پاگل خانے سے لے کر آئے۔ ہم سب نے اس سے معافی مانگی کیونکہ وہ اس سب میں بالکل بھی قصوروار نہیں تھی، اس نے بے گناہ سزا بھگتی تھی۔ میری ان پڑھ نند یہ سب دیکھ کر خود پسندی کا شکار ہو گئی۔ جو پہلے ناٹک تھا اب حقیقت میں بدلتا جا رہا تھا۔ میری نند پر کچھ دوائیوں کا اثر تھا اور کچھ صدمے کا کہ وہ واقعی سے دماغی مریضہ بن چکی تھی۔ جب اس کی سہیلی کو بلایا گیا تو نند نے سارا الزام سہیلی پر لگا دیا، جبکہ سہیلی کی بات سن کر سب نے بے یقینی سے نند کی طرف دیکھا۔ جب سہیلی نے بتایا کہ یہ ہر وقت سب کی برائیاں کرتی رہتی تھی، پھر میں نے تنگ آ کر اس کو یہ مشورہ دیا اور جو ڈاکٹر سے دوائی لے کر دی تھی وہ بھی اصل تھی، کیونکہ یہ شروع سے ہی دماغی مریضہ ہے، اس کو پیار کی نہیں علاج کی ضرورت ہے۔
ہم ہمیشہ اپنی جگہ بدلنا چاہتے ہیں، ہمیشہ کسی دوسرے کی زندگی جینا چاہتے ہیں۔ ہمیں اپنا آپ تکلیف اور دوسروں کی زندگی ہمیشہ سکون میں لگتی ہے۔ ہم اپنی چیزوں پر کبھی راضی ہوتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ہم راضی ہونا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ ہمیں ہمیشہ دوسروں کی چیزیں پسند آتی ہیں، دوسروں کی چیزیں ہی بہتر لگتی ہیں۔ اب میری ان پڑھ نند پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگی تھی، اور پھر ایک صبح نہ جانے کہاں غائب ہو گئی۔ کسی نے اس کو تلاش کرنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی تھی۔ ساس تو افسوس کرتی تھی کہ انہوں نے ایسی بیٹی کو پیدا ہی کیوں کیا تھا۔ اگر ماں باپ بچوں میں موازنہ کرنا چھوڑ دیں تو آج کوئی بھی بچہ خود پسندی کا شکار نہ ہو۔ ہمارے معاشرے میں تقریباً ہر دوسرا بچہ اسی عذاب میں مبتلا ہے۔ بڑوں کا فرض ہے کہ وہ بڑے بن کر دکھائیں، لیکن آج کل کے بڑے بس نام کے بڑے رہ گئے ہیں۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔